نے وطر کے متعلق کئی کویشچن کیے ہیں، میں ون بائی ون ان کے جواب دیتی ہوں اور مختصراً جواب دیتی ہوں کہ وطر کی نماز 3 کے علاوہ اور کتنی پڑھ سکتے ہیں۔ وطر میں ایک وطر ہے اور باقی سب نوافل ہیں، 2 نوافل ملا لیے تو 3 بن گئے، 4 نوافل ملا لیے تو 5 بن گئے، 6 نوافل ملا لیے تو 7 بن گئے، یہ اس طرح سے ہوگا۔ اور ویسے ایک وطر پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وطر ہے ہی ایک۔ نمبر 2 آپ نے کویشچن کیا ہے، اگر دعائے قنوت نہ پڑھیں یا بھول جائیں تو کیا وطر ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے، یہ جو ہے نا وطر کی نماز کا رکن نہیں ہے۔ نمبر 3 میں آپ نے پوچھا ہے کہ جیسے تہجد پڑھنے کے لیے وطر چھوڑتے ہیں، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر پھر وطر پڑھتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ وطر آخری نماز ہے اور اس کے بعد کوئی اور نوافل نہیں پڑھتے۔ تو اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہماری آنکھ نہیں کھلے گی تو ہم وطر پڑھ لیں، لیکن تہجد میں پھر آنکھ کھول جائے اور نماز ادا کرنے کا دل چاہ رہا ہو تو کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، آپ ایسا کیجئے کہ آپ نے وطر پڑھ لیے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کے بعد آپ کو آنکھ بھی کھل گئی تو آپ پڑھ لیجئے، اور جو ہے نا آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اور کیونکہ یہ چیزیں، ان کا چیزوں کا تعلق کوئی حرام حلال سے نہیں ہے، یہ ریکمینڈڈ چیزیں ہیں کہ ان کی سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے۔ جیسے بھی کچھ دیر پہلے مجھے کویشچن آیا تھا نا کہ پہلی رکعت کی تلاوت لمبی ہونی چاہیے اور دوسری رکعت کی نسبتاً چھوٹی، تو اگر دوسری رکعت کی نسبتاً لمبی ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی نماز باطل نہیں ہوگی، یعنی یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن نہ ہو تو اس کے ساتھ حرام حلال والی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وطر چھوڑے اور تہجد میں آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیا اگلے دن عشاء کی نماز پوری پڑھنی پڑے گی یا صرف قضا وطر پڑھیں گے؟ آپ اس کے بعد ایسا کریں کہ اپنے وطر کی قضا نماز اشراق کے ٹائم پر دے دیجئے، وہ والا ٹائم بھی بہتر ہے وطر کی قضا دینے کے لیے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں اور آپ کے رہ گئے ہیں تو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، اپنی سالے دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے۔